الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. محترم حضرات، دینی بھائیوں اور دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، آج خطبے کا موضوع ہے مرحبا بطالب العلم، یعنی طالب علم پڑھانے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے اور انہیں اچھے سے اچھے محنت اور کوشش کرنے پر ان کو آمادہ کیا جائے. یہ ہوتا ہے مرحبا بطالب العلم. آپ حضرات جانتے ہیں کہ تعلیم کا نیا سال شروع ہو رہا ہے اور ہمیشہ حکومت اس ابتدائی سال میں تعلیم اور تعلیم کے متعلق کچھ تنبیہات کرتے ہیں، یاد دہانی کراتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے اور اولاد کو علم دلانے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، میرے بندو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ تم کو علم عطا کرے گا. پتہ چل گیا دوستو، علم حاصل کرنے کے لیے اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور تقوی اللہ کیا کرے. تقوی اللہ کا مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور ہر اعتبار سے نیک عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ رب العالمین یہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ بجا جائیں اور جس سے منع کر دیا اس کے بعد رہیں. انہی دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام تو تقویٰ ہے. رب العالمین نے وعدہ کیا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، لوگوں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ رب العالمین تمہیں علم عطا کرے گا. جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو علم عطا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پاک نے علم حاصل کرنے کی بڑی رغبت دلائی. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ جس بندے کو ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ کسی کو علم عطا کر دے تو اس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات و مقام کو بہت بلند کر دیتے ہیں. ایمان کے ساتھ علم کو جوڑ دینا اور یہی رفع درجات کا ذریعہ بنانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد علم کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے ایمان کے ساتھ علم کو جوڑا. یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ بلند کرتا ہے ان کے درجات جو ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ علم حاصل کریں. میرے بھائیو، نبی علیہ السلام کے پاس سنن ترمذی وغیرہ کی روایت حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ موزے پر مسح کرنے کا مسئلہ پوچھنا تھا. ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ موزے پر مسح کرنا جائز ہے ناجائز، اب اگر جائز ہے تو کیسے کیا جائے. یہ ان کے دل و دماغ میں بات آئی. نبی علیہ السلام کے بعد اپنے گھر سے نکلے، مدینے ہی میں تھے لیکن ایک محلے سے دوسرے محلے کی طرف ایک دین کی باتیں موزے پر مسئلہ سیکھنے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ انی جئتک طلبا للعلم. یا رسول اللہ، میرے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں علم حاصل کروں، یعنی موزے پر مسئلہ کرنے کا مسئلہ آپ سے دریافت کروں. یہی چھوٹا سا علم ہے جو حاصل کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. جیسے انہوں نے اپنے آنے کا مقصد تحصیل علم بتایا، علم حاصل کرنے کے لیے، اور نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، مرحبا ہو، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ خوش نصیب بنا دے اس بندے کو جو علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ اکبر. پیارے نبی نے فوراً دعا دینی شروع کر دی. 2 مرتبہ فرمایا مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم. پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ان طالب العلم تحفه الملائکہ
وتطله بأجنحتها ثم يرقب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا في من محبت لما يطلب او كما قال علیہ السلام. اور فرمایا ایسا صفوان جو علم حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہو، یاد رکھنا یہ تمہارا آنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب اتنا پسندیدہ عمل ہے. چونکہ تو علم حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آیا تو سن لے، مرحبا بطالب علم ان طالب العلم تحفه الملائکہ. جب کوئی انسان علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو تحفه الملائکہ دوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رحمت کے فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. بظاہر وہ انسان طلب علم کے لیے اکیلا چلتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن پیارے نبی فرماتے نہیں، تحفه الملائکہ رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. وَتُضِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا اور اوپر سے وہ سارے فرشتے اپنے پروں کو پھیلا کر کے اس کے سر پر سایہ کر دیتے ہیں تاکہ اس بندے پر رحمت نازل ہوتی ہے، دھوپ سے بچتا رہے. وَتُضِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا اور چاروں طرف سے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. اتنا فرشتے آ کے اس کے سر پر اپنے پروں کو بچھانا کہ نبی علیہ السلام فرماتے جگہ نہیں رہتی. تو دوسرا گروہ فرشتوں کا ان فرشتوں کے اوپر سے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں حتیٰ تبلغ السماء. آپ فرماتے ہیں کتنے فرشتے اب پروں کو بچھانے لگتے ہیں کہ آخری فرشتہ پہلا فرشتہ اس کے سر پر ہوتا ہے تو آخری فرشتہ آسمان پر ہوتا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے خوش ہوتے ہیں اور فرشتے اتنا پسند کرتے ہیں. آپ نے ساتھ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا، جب اطلاع دی انہوں نے زمین سے لے کر کے آسمان تک کے بعد دیگرے تہ بتہ اپنے پروں سے اس کو سایہ کر رہے ہیں. اللہ سے فرمایا کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ محبتہم لما یطلبون، ایک ایسی چیز طلب کرنے کے لیے جا رہا ہے جو چیز بہت ہی محبوب فرشتوں کو ہے، اور علم حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر علم حاصل کرنے کا شوق و جذبہ پیدا کر دے. میرے بھائیوں اس کے بعد جب اگر طلبہ لوگوں کو نوجوانوں میں علم حاصل کرنے کا، طلبہ میں ہمارے بچوں میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے تو ذرا دیکھیں کتنی رحمت و برکت کا سبب بن جاتا ہے. اور اس کے بعد جب ٹیچر کے ہاں جاتا ہے تو انسان عالم بن جاتا ہے، استاد بن جاتا ہے، پڑھنے پڑھانے لگتا ہے تو اس کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سنن ترمذی مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت، آپ نے ارشاد فرمایا حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے لوگوں نے دو مسلمانوں کا تذکرہ کیا، دو بندوں کا تذکرہ کیا گیا. ایک تو بندہ عابد تھا جو ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کی، اللہ کی اطاعت میں برابر اللہ تعالیٰ کے ذکر عبادت میں لگا رہتا تھا. والآخر عالم لیکن دوسرا یا تو عالم تھا، ایک عابد اور دوسرا عالم، دونوں کا تذکرہ لوگوں نے کیا کہ یا رسول اللہ ان میں کون اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور کس سے اللہ تعالیٰ زیادہ محبت کرتے ہیں، اور آپ کی نگاہ میں دونوں میں کون اچھا ہے؟ ایک ہے جس نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر رکھا ہے، دوسرا وہ ہے جو عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقف کر رکھا ہے. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سن لو ان فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، میں جتنا تمام امتیوں پر اللہ نے مجھے فضیلت دے رکھی ہے ایسے ہی عالم کو اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے عبادت گزاروں پر فضیلت دے رکھی ہے. کیا عبادت والے نے صرف عبادت کیا لیکن یہ عالم نے عبادت بھی کیا، اور جو میرا مشن تھا دنیا کے لوگوں کو علم بتانا
لیے ناخن نے فرمایا آگے سن لو، آگے کا اشارہ وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَلَوْ النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا أَوْ حَتَّى الْحِيتَانَ فِي الْبَحْرِ فِي الْمَاءِ يَسْتَغْفِرُ لِآدَمٍ. آپ نے ساتھ فرمایا اے لوگوں، ایک انسان اگر معلم بن جاتا ہے، استاد بن جاتا ہے اور لوگوں کو سکھانے والا بن جاتا ہے تو اس کا مقام اتنا اونچا ہے. آپ نے ساتھ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ سارے فرشتے آسمان سے لے کر کے زمین پر آنے جانے رہنے والے فرشتوں، آپ نے ساری کائنات کی مخلوقات، یہاں تک کہ حتی النملۃ فی جحرہا، دلوں میں رہنے والی چونٹیاں، وحتی الحیتان، اور سمندر کے تہ میں رہنے والی مچھلیاں، پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے مخلوق کا حکم دے رکھا ہے کہ جب کوئی لوگوں کو دین سکھانے والا، کوئی عالم لوگوں کو دین سکھائے، استاد بن جائے، معلم بن جائے، تو 24 گھنٹے اس کے حق میں دعائیں رحمت اور دعائیں مغفرت کرتے. کوئی ایک مخلوق ایسی نہیں جو معلم کے حق میں دعائیں نہ کرتے ہو. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ فرمایا لوگوں معلم اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے معلم جو ہے نبی علیہ السلام کا سچا وارث ہے. آپ نے ساتھ فرمایا اے لوگوں انما بعثت معلما ولم ابعث متعلما، اللہ نے ہم کو معلم بنا کر کے بھیجا ہے، ہمیں سختی کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے بڑا اونچا مقام و مرتبہ رکھا ہے پڑھنے والوں کا بھی اور پڑھانے والوں کو بھی. ہمارا یہ کام ہے ہمارے اندر یہ شوق اور جذبہ پیدا ہو، علم حاصل کریں اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، میرے بھائی اور دوستو، جیسے طالب علم حاصل کرتا اور معلم طلبہ کو پڑھاتا سکھاتا ہے، استاد و شاگرد، ان کے لیے ان کی جیسے فضیلت ہے اور ان کو جیسے اپنے مقام و مرتبے کو پہچاننا ضروری ہے اور اس میں کوشش کرنا ہے. ایسے ہی تیسری چیز اور ہے. نمبر 1، طالب علم کے اندر، نوجوان کے اندر، آدمی کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق. نمبر 2، استاد اخلاص کے ساتھ اپنی ذمہ داری، امانت داری کے ساتھ اور طلبہ کو، اسٹوڈنٹ کو سکھلاتا ہو، پڑھاتا ہو، ان کی تربیت کرتا ہو. ان دونوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں کامیاب علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ بھی کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہے. اسکول میں جانے کے پہلے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ بچے کی صحیح تربیت کریں. اس کا جہاں مال خرچ کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، مال و دولت اٹھاتے ہیں، وہیں ضروری ہے کہ ہر بھی ماں باپ اپنا وقت نکال کر کے اپنے بچوں کو بھی لے کر کے بیٹھیں. تو صرف اس کو مدرسے پر بھروسہ نہ کریں، مدرسے کے علاوہ اپنے گھر کو سب سے پہلے مدرسہ بنائیں. بچوں کی صحیح نگرانی ہو، ان کی تعلیم ہو، ان کی تربیت ہو. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. اور اولاد کو جہنم سے بچانے کا طریقہ یہ ہے اے اتبعوہم وعلموہم الخیر. ان کو اسلامی آداب سکھائیں اور ان کو صحیح معنوں میں دین کی تربیت کریں. تو ماں باپ بھی ایسا نہیں کہ ہاں آزاد ہو گئے، بچے کو مدرسے میں داخل کر دیا. نہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو لے کر کے بیٹھیں، بچوں کی نگرانی کریں اور وہ پڑھنے کا شوق دلائیں، پڑھنے کی رغبت دلائیں، تعلیم کے فوائد بیان کریں. ذرا سوچو، نبی علیہ السلام کے بعد صحابیہ کہ یا رسول اللہ، میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. آپ نے صرف مسئلہ نہیں
بتایا، مسئلہ بتانے کے ساتھ ساتھ آئندہ بھی ایسے علم حاصل کرتے رہنا، اس کا شوق پیدا کیا۔ فرمایا مرحبا بطالب العلم، تمہیں اے صفوان تم علم حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آئے، تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے اپنے پروں کو تمہارے گھر کو تلے بچھا رہے ہیں اور اپنے پروں سے تم کو سایہ کیے ہوتے ہیں، اور اتنے فرشتے یہاں تک کہ تمہارے سر کے سے لے کر کے آسمان تک فرشتوں کا تاتا تہبتے لگا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک ماں کی طرح تھے، آپ نے مسئلہ بھی بتایا، علم بھی سکھلایا اور ساتھ ساتھ رغبت بھی دلائی۔ تو ہمارا کام ہے علم کے حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے ماں باپ بھی علم کی فضیلت ضرورت اس کے فوائد اپنی اولاد کو بیٹھا کر کے سکھایا کریں۔ اسی طرح سے آج بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے استاد کا ادب، استاد کی محبت، استاد سے استفادہ کرنا، یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو ہر جہاں علم حاصل کرنے کی رغبت دلائیں، کوشش کرنے کی، استاد کا ادب، استاد کا احترام اور استاد کے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی رغبت دلائیں۔ یہ بھی ماں باپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، صرف اس مدرسے میں بچے کو داخل کر دینا اسی کو آپ کافی سمجھیں گے تو آپ اپنی ذمہ داری سے دور رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنی تینوں چیزوں کا خیال رکھیں، اولاد کو پڑھانے کی کوشش کریں، اچھے استاد کو ڈھونڈیں، اور پھر استاد ماں باپ کا یہ کام ہے کہ اولاد کو علم حاصل کرنے کی رغبت دلائیں، استاد کا ادب، استاد کی محنت، استاد سے فائدہ اٹھانا، اور اسی طرح سے ایک اچھے اخلاق کی تربیت کریں۔ جب یہ تینوں چیزیں مل جائیں، طالب علم کو شوق ہو، استاد کو امانت داری سے اپنے طلباء کو پڑھانے تربیت کی فکر ہو، اور ماں باپ کی دعائیں اور گھر کا ماحول اچھا ہو، ماں باپ کی حوصلہ افزائی ہو، تو یقیناً ہمارے بچے کامیاب کریں گے۔ اور جانتے ہیں دنیا کے سارے عروج و ترقی کا سارا دار و مدار علم پر ہے۔ انما العلم بالتعلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں ان تینوں باتوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ طلباء کے اندر شوق پیدا کریں، رغبت دلائیں، ماں باپ کی کوشش کریں، محنت کریں، تعلیم و تربیت کی فکر کریں اور دعا کیا کریں، اور طلباء کے اندر شوق ہو اور استاد کے اندر امانت داری ہو۔ الحمدللہ یہ تینوں چیزیں اکٹھا ہو جائیں تو علم حاصل کرنا بہت آسان ہے، اور یہ امت اور کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی، بشرطے کہ اس کے پاس علم آ جائے۔ یا العالمین ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں ایک زمانہ وہ تھا یہاں سے تعلیم کے لیے کہیں باہر جانا پڑتا تھا، اب آج ایک ایسے ملک میں ہے اس حکومت نے ایسے انتظامات کیے، اتنے مدارس کھولنے کی اجازت تھی، اتنی رہنمائیاں کی، اور اتنے انہوں نے فراخری سے کام لیا کہ آج اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے انتظامات موجود ہیں۔ بلکہ جانتے ہیں آج دنیا کے بہت سارے علاقے کے لوگ اس ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس پر حکومت ہماری مبارکبادی اور شکریہ کا مستحق ہے۔ میرے بھائیوں، وقت سے فائدہ اٹھائیں، ٹائم سے فائدہ اٹھائیں، موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور اولاد کے مستقبل کو یاد رکھیں کہ ہماری دینی تربیت بھی ہو، دینی تعلیم بھی ہو، دنیا بھی ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کے مصداق بنے۔ الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ رئیس الدولہ شیخ محمد بن زاہد اور ان کے اعوان انصار کی حفاظت فرما، پورے حکام امارات کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما، ہر بڑا ہر آفت سے بچا لے۔ اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان القاسمی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے تمام احباب کو اور تمام زندگانوں کو اللہ تعالیٰ ہر بلا ہر آفت سے بچا لے۔ ان سے وہ کام ملے جس میں آپ کی رضا ہو، امت کی بھلا ہو، قوم اور وطن کا خیر ہو، اور ایسے کاموں سے لائن کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی اور غضب ہو، امت اور ملت کا نقصان ہو، قوم اور وطن کا خسارہ ہو۔ الہ العالمین دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں ہر مسلم ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اور جہاں بھی مسلمان اقلیت
میں بستے ہیں. اللہ اقلیت میں بسنے والے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں کی عزت عصمت عفت حفاظت فرما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.